گے، پورے سال میں روزہ رکھنے سے افضل ان میں راتوں کو اٹھ کے اللہ کی عبادت کرو گے، پورے سال میں عبادت کرنے سے افضل ان میں نفل پڑھو گے، قرآن کی تلاوت کرو گے، ذکر اذکار وظائف کرو گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں ان 10 دنوں میں نیک عمل کرنا اتنا افضل ہے کہ پورے سال کے کسی دن میں اتنا افضل نہیں۔ میرے بھائی، جہاد سے بھی بڑا عمل، جہاد کا نام آتا ہے تو مجھے دماغ چلا جاتا ہے اس طرف کہ جو ہمارے نبی نے فرمایا کہ جب مسلمان اس دنیا میں عزت و شان و شوکت چاہے تو انہیں اللہ رب العزت کے راستے میں جہاد کرنے کا جذبہ اپنے اندر بیدار کرنا ہوگا، اور جب وہ جہاد کے راستے پر آئیں گے اللہ تعالیٰ انہیں وہ عزتیں، مرتبے، شان و شوکت اور بلندیاں عطا کرے گا جو کسی کو نہیں کی ہوں گی۔ میرے بھائی، میری تیری آنکھ آج دیکھ رہی ہے کہ دنیا اس کائنات کے اندر جہاں پر مسلمانوں نے اس جہاد کے فریضے کو اپنایا، اس پہ عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں دکھا دیا کہ اس جہاد کی برکت سے اللہ رب العزت نے اس وقت کے فرعون اور سپر پاور کو گھٹنے ٹیکنے پر نہ صرف مجبور کیا بلکہ دم دبا کر بھاگنے پر بھی مجبور کر دیا۔ اور زیادہ دور نہیں، آپ کے پڑوس کے اندر یہ ہو رہا ہے کہ جب تم جہاد پہ کاربند ہو جاؤ گے، جب تم یہ کہو گے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ ہمارا رب تو اللہ ہے، اور پھر تم اس پہ ڈٹ جاؤ گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہیں دکھاؤں گا کہ دنیا کے بڑے سے بڑے ٹیکنالوجی سے لیس ملکوں کا 45-50 ملکوں کا اتحاد بھی اگر تمہارے مقابلے پر آئے گا مگر تم اللہ کو لے کر ڈٹے رہے، اللہ فرماتے ہیں انہیں اس طرح ذلت سے دوچار کروں گا جس طرح غزوہ بدر کے اندر 313 نہتے مسلمانوں کو 1000 کفار سورما پر اللہ تعالیٰ نے فتح مبین عطا فرمائی۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر مسلمان کے دل میں جذبہ جہاد کو بیدار ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ میں بات ایسے ہی نہیں کر رہا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یغز ولم یحدث به مات علی شعبۃ من النفاق، فرمایا جس کے دل میں جذبہ جہاد بیدار نہ ہوا، جس نے جہاد کے اندر حصہ نہیں لیا اور دل میں یہ تڑپ بھی نہیں رکھی کہ اللہ کے راستے میں میدان جہاد لگے اور میں بھی اس کے اندر جانی اور مالی شرکت کروں، اور اگر موقع آیا تو یہ پیچھے بھاگا بزدلی کی وجہ سے، نفاق کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے، اور اللہ کے راستے میں جہاد میں نہ نکلا، اللہ کے نبی کا فرمان ہے وہ منافق ہو کر تو مرے گا، وہ مسلمان ہو کر نہیں مر سکتا۔ تو ہم الحمدللہ کیا ہے؟ مسلمان ہیں، اور مسلمان کے دل میں جذبہ جہاد ہونا چاہیے کہ جب بھی ضرورت پڑے اسلام کو، اللہ کے دین کو، تو میں اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد اللہ کے دین پر اور نبی کریم کی ناموس پر قربان کرنا اپنے لیے باعث اعزاز سمجھوں۔ یہ دین اسلام ہے۔ تو ذوالحجہ کے 10 دنوں کا عمل، ذوالحجہ کے 10 دنوں کے اندر نیک عمل کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جہاد سے بھی زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ذوالحجہ اس سال پھر ہماری زندگی میں آیا ہے، کچھ دن گزر چکے ہیں، جو باقی رہ گئے انہیں ہم قیمتی بنائیں۔ جس طرح رمضان میں ہم ایک ماحول بنا لیتے ہیں، ہم نے روزہ رکھنا ہے، نمازیں بھی مسجد میں آ کے جماعت سے پڑھنی ہے، قرآن کی بھی ہم نے تلاوت کرنی ہے، اور کسی کے ساتھ الجھنا نہیں، کسی کے ساتھ بد اخلاقی نہیں کرنی، گناہ کے کام سے دور رہنا ہے، ایک ماحول ہم بنا لیتے ہیں۔ ان 10 دنوں میں بھی وہ ماحول بنائے، کیونکہ یہ بھی ہمارے اسی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کی شان اور فضیلت بتائی کہ جن کی شان اور فضیلت اللہ کے نبی نے رمضان کے لیے بتائی ہے تو ذوالحجہ کے ان 10 دنوں کی فضیلت بھی اس سے زیادہ ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ سب سے پہلا کام جو ہے ذوالحجہ کے اندر نہ کرنے کا وہ یہ ہے کہ ہم نے گناہ نہیں کرنا، کہ گناہ کے قریب نہیں جانا، اس لیے کہ جن اوقات کے اندر کسی نیک عمل کی نیکی کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے، ان دنوں کے اندر گناہ کرنے کی نحوست اور گناہ کے اوپر جو عذاب اور وبال ہے وہ بھی بڑھ جایا کرتا ہے۔ تو عام دنوں میں گناہ کریں گے تو وہ اس کی نحوست نہیں ہوگی جو ان 10 دنوں کے اندر کرنے کی نحوست ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں چھوٹ دی کہ تم نیک عمل کرو، میں پورے سال میں جو ثواب نہیں دیتا وہ تمہیں اس ایک نیک عمل پر ذوالحجہ کے دنوں میں عطا کروں گا۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے لیے نیک عمل کرنے کی بجائے گناہ کے کام میں لگ گئے تو بتائیں پھر اس کا وبال اور عذاب کتنا زیادہ ہوگا۔ تو اس لیے نیک عمل کرنے چاہیے، مگر اس سے بھی پہلا کام یہ ہے کہ ہم گناہ کے قریب نہ جائیں۔ اور سب سے بڑا گناہ جو اس وقت ہمارے نوجوانوں میں بالعموم چل رہا ہے وہ بد نظری کا گناہ ہے، چاہے باہر نکل کر ہو، چاہے موبائل کے اوپر ہو، ہر طرح کا بد نظری کا گناہ، غلط دیکھنے کا گناہ، غلط سننے کا گناہ، غلط بولنے کا گناہ، یہ شرعاً حرام اور ناجائز ہے۔ ہم جلوت میں ہوں یا خلوت میں، ہم تنہائی میں ہوں یا مجمع کے اندر ہوں، ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا ہے، اور گناہوں سے رکنا یہ دراصل تقوی کی پہلی سیڑھی ہے۔ جب انسان گناہوں سے رکتا ہے اللہ تعالیٰ دل میں نور ایمان کو زندہ کر دیتے ہیں اور وہ انسان نیکیوں کے کام پر چلنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن جب گناہ ہونے لگے، دل پہ سیاہ نقطے لگ گئے، دل پہ زنگ چڑھ گیا، اب جب دل پہ زنگ ہے تو نیکی کا اثر نہیں ہوگا، نیکی کو کرنے کی صلاحیت نہیں ہوگی، نیکی کے اندر آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا اور ہم نیک اعمال میں راغب نہیں ہوں گے۔ اس لیے اس ذوالحجہ کے دنوں کے اندر سب سے پہلا کام کہ گناہ کے قریب نہیں جانا، جانتے بوجھتے نہ بد نظری کرنی ہے، نہ غلط سننا ہے، نہ کسی کی غیبت کرنی ہے، نہ کسی کے ساتھ بد اخلاقی کرنی ہے، نہ کوئی نماز چھوڑنی ہے، اور کرنے کا کام یہ ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے خصوصیت سے ارشاد فرمایا کہ ان 10 دنوں کے 9 دنوں میں اگر تم روزہ رکھو گے اللہ رب العزت تمہیں ہر دن روزہ رکھنا 1 سال روزہ رکھنے کے برابر ثواب عطا فرمائے۔ اور ان راتوں کے اندر 10 راتیں، ان میں جو تم عبادت کرو گے تو ان کی عبادت اللہ کے نبی علیہ السلام کی مبارک زبان نے ارشاد فرمایا کہ ان راتوں کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت سے بھی زیادہ ثواب والی رات ہے، کہ جتنا ثواب لیلۃ القدر میں عبادت کا ملتا ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس ذوالحجہ کی 10 راتوں کی 1 رات کی عبادت کا ثواب وہ لیلۃ القدر کی عبادت سے بھی زیادہ ہے۔ دیکھیے ہمیں دین جو ملا ہے وہ ہے جو نبی کریم علیہ السلام کی زبان سے ملا ہے، آپ کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کے اعمال، اور پھر ان کو پریکٹیکل لائف کے اندر جس مقدس جماعت نے کیا، صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین، تو وہ کیا فرماتے ہیں کہ ذوالحجہ کے 10 دنوں میں جو انسان روزہ رکھے گا 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب۔ 9 دن بنتے ہیں، 10ویں تو عید کا دن آ جاتا ہے، اس دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ 10، 11، 12، 13 4 دن یہ، اور 1 دن چھوٹی عید کا عید الفطر کے دن، یہ 5 دن ایسے ہیں کہ ان میں اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں روزہ رکھنے سے منع فرما دیا، فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی میزبانی اور مہمانی کے دن ہے۔ ان دنوں کے اندر اگر اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھو گے تو وہ روزے کا ثواب نہیں، وہ تمہیں گناہ کا ثواب ملے گا۔ لیکن جن دنوں میں روزے کا کہا ان میں یہ ذوالحجہ کے 10 دن، اور یہ 10 دن بھی کوئی
واجب روزہ رکھنے کا نہیں بلکہ نفلی روزے کی ترغیب ہے کہ اگر کوئی نہیں رکھتا تو اسے گناہ نہیں ہوگا. اسی طرح راتوں کی عبادت یہ واجب نہیں, اگر کوئی اٹھ کے کرے گا تو بہت ثواب کا کام ہے. اور پھر ان 9 دنوں میں سے یوم عرفہ کے دن یعنی عید سے ایک دن پہلے کا دن جو ہے, اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑی خصوصیت کے ساتھ ہمیں روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا, لیکن وہ بھی مستحب ہے. تو ہم ایسا کریں کہ 9 دن روزہ رکھیں. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ گرمی بہت ہے, روزہ رکھنا مشکل ہے, تو میرے بھائی اتنا تو کر لے کہ زندگی کے اندر یہ قیمتی دن آئے ہیں, ہم 9 ذو الحج کا یعنی یوم عرفہ کا روزہ تو رکھ لیں. اس ایک روزے کو رکھ کر ہم کتنا بڑا ثواب اس میں حاصل کر سکتے ہیں, یہ ہمیں قیامت کے دن پتہ چلے گا. اور ان راتوں کو ہم جتنی عبادت کریں وہ کم ہے, لیکن یہ تو ضرور ہو کہ ہم عشاء کی نماز جماعت سے ضرور پڑھیں, فجر کی نماز جماعت سے ضرور پڑھیں, بلکہ ان 10 راتوں میں ہم تہجد کی نماز کے لیے اٹھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان راتوں کی عظمت اور فضیلت کو قرآن مجید کے اندر یوں بیان فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ, اور مجھے ان 10 راتوں کی قسم ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنی محبوب اور کتنی عظمت والی راتیں ہیں. اور پھر اسی طرح ذو الحجہ کے ان 10 دنوں کے اندر وہ شخص جس کو قربانی کرنے کا ارادہ ہو, آپ کو پتہ ہے کہ وہ اپنے جسم کے بال اور ناخن نہ کاٹے, مستحب عمل ہے جب تک کہ جانور قربان نہ کرے. اور ان 10 دنوں کی ایک بڑی عبادت وہ قربانی کی عبادت ہے. قربانی یعنی وہ عمل جس سے آپ اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کریں. آپ کسی دنیاوی مرتبے کے لحاظ سے کسی بڑے آدمی کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کے کسی جاننے والے کو پکڑیں گے, یا آپ وہ کام کریں گے جس سے آپ اس کی نظروں میں آ جائیں اور وہ خود آپ کو اپنے قریب کر لے. یعنی آپ ہر طرح کے ہیلے اور بہانے کریں گے کہ میں اس آدمی کی نظروں میں قرب پا جاؤں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میرا قرب چاہتے ہو, مجھے اپنے قریب یا خود کو میرے قریب کرنا چاہتے ہو تو قربانی کرو. اور قربانی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ عید کا جو دن ہے 10 ذو الحج, 11 ذو الحج اور 12 ذو الحج, نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو جانور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرما دیے ان کے گلے پر چھری پھیرنا اس نیت کے ساتھ کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, سنت ابراہیمی ہے, اور اس عید کے اندر صاحب وسعت پر اللہ تعالیٰ نے اسے واجب کیا ہے. اور میں یہ جانور کے گلے پر چھری اس لیے پھیر رہا ہوں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے, اور میں رب کے سامنے یہ اقرار کر رہا ہوں کہ جس طرح اس جانور کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا, اے باری تعالیٰ تیرا جب بھی جو حکم بھی میری طرف متوجہ ہوا, میں اپنی جان, اپنا مال, اپنی اولاد, اپنے جذبات, اپنا وقت تیرے راستے میں قربان کرنے کے لیے ہر دم تیار اور کھڑا ہوں گا. یہ اس قربانی کا فلسفہ ہے. لہذا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو, تنگ دل ہو کر نہیں, بخیل ہو کر نہیں. اس کی مثال میں یوں دیا کرتا ہوں کہ آپ کی شادی ہے, آپ کے بیٹے کی شادی ہے, تو آپ کتنے خوش دل ہو کر اس کا انتظام کرتے ہیں کہ جی ایک دن تو یہ فنکشن ہے اور ساری زندگی میں یہ دن پھر نہیں آئے گا. تو جتنا آپ سے ہو سکتا ہے آپ اتنا اس کے لیے تیاری کرتے ہیں. اگرچہ شریعت نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا, اسلام بڑی سادگی والا دین ہے, اور سادگی کے اندر انسانی فطرت پنہا اور پوشیدہ ہے کہ کام میں سادگی ہوگی, انسانیت کے لیے آسانی ہوگی. میں ویسے اپنے کلچر کی بات بتا رہا ہوں کہ شادی کے دن ہم کیا کیا نہیں کرتے اور خوشی کے ساتھ کرتے ہیں, بلکہ اگر ہماری جیب میں بینک میں پیسے نہ ہوں تو ہم کیا کرتے, کسی سے قرضہ پکڑ لیا, دوست سے قرضہ لے لیا, وہ بھی دے دیتا ہے کہ چلو جی اس کی شادی کا دن ہے, اور ہم کتنا کچھ اس کے لیے جتن کرتے ہیں. اس شادی کے اس فنکشن کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے میرے بھائی اللہ بھی یہی فرما رہے ہیں,
کہ ہم اس دنیا میں اللہ کو راضی کرنے، دین پر عمل کرنے آئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں خوش دلی سے قربانی کرو، کہ اس میں بخل نہیں کرو کہ بس ایک فرض ادا کر لیا، نہیں، اگر تمہیں قرض بھی لینا پڑے کہ ابھی پیسے نہیں، بعد میں قرض واپس لے کر لوٹا دوں گا، اگر تمہیں قرض بھی لینا پڑے خوش دلی کی قربانی کرنے کے لیے، تو یہ قربانی کا افضل درجہ ہے کہ آپ قرض لے کر قربانی کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں آپ وہ جانور ذبح کریں جس پہ آپ کا دل بھی خوش تھا، اور وہ جانور اللہ رب العزت کے ہاں پیش کرنے کے لائق بھی تھا۔ اور اگر آپ نے مریل، ہڈیوں کا ڈھانچہ اور اس طرح کا جانور جو پہلے مردہ ہو رہا ہے، بیمار اور لاغر، وہ قربانی پیش کی، فرض تو ادا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ذرا سوچیں کیا وہ جانور پیش کرنے کے لائق تھا؟ آپ قصاب کی دکان پر جائیں اور آپ کو کوئی کہے کہ آج جو اس نے جانور ذبح کیا ہے یہ تو بیمار تھا، یہ تو بڈھا جانور تھا، آپ اس سے گوشت نہیں لیں گے؟ لیں گے اس سے گوشت؟ آپ کہیں گے نہیں جی میں یہ گوشت نہیں لوں گا۔ تو اللہ کے راستے میں جو جانور آپ قربان کر رہے ہیں، جو ہمارا مالک ہے، رازق ہے، خالق ہے، سب کچھ اسی کا عطا کیا ہوا اور دیا ہوا، اس لیے میرے بھائی خوش دلی سے قربانی کریں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو جانور تم قربان کرو گے اس کے جسم پر جتنے بال ہیں، اللہ رب العزت کی ذات اس جانور کے جسم کے ہر بال کے بدلے تمہیں ایک نیکی عطا فرمائیں گے، تمہیں ایک نیکی عطا فرمائیں گے۔ اور پھر اسی پر بس نہیں، فرمایا کہ چھری پھیرتے ہی پہلے خون کا قطرہ جب زمین پہ گرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس دن اس خون کے بہانے سے بڑھ کر اور کوئی عمل پسندیدہ نہیں سوائے قربانی کے کہ تم جانور کے گلے پر چھری پھیرو۔ تو عید کے 3 دنوں میں سب سے افضل عمل اللہ کے راستے میں قربانی کرنا۔ اور پھر فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب تم رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوگے، تمہارے یہ قربانی کے جانور اپنے کھروں کے ساتھ، اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنی جلد کے ساتھ اللہ کے راستے میں پیش ہوں گے۔ اور آج دنیا میں ان کے سینگ ہمارے کام کے نہیں، کھر ہمارے کام کے نہیں، جلد ہمارے کام کی نہیں، ہم تو گوشت کھاتے ہیں صرف، لیکن فرمایا کہ یہ جو تمہارے لیے بے فائدہ چیزیں ہیں، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہارے نامہ اعمال میں ثواب کے لیے ان کو بھی تولیں گے، ان کو بھی ساتھ رکھیں گے۔ تو بتائے گوشت کا اجر و ثواب اس کا مرتبہ کتنا زیادہ ہوگا۔ تو اس لیے ہم خوش دلی سے قربانی کریں، بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا، چھوٹے جانوروں میں 1 سال کا کم از کم ہو، اور ایک آدمی کی طرف سے اس کی قربانی ہوگی۔ آج نام نہاد میڈیا اسکالر یہ باتیں بیان کرتے پھر رہے ہیں کہ ایک چھوٹا جانور پورے خاندان کے لیے کافی ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے، اس پر کام نہ دھریں۔ پھر تو ایک آدمی کا نماز پڑھنا پورے خاندان کی طرف سے کافی ہے، ایک کا روزہ رکھنا پورے گھر کی طرف سے کافی ہے، ایک آدمی کا نیک عمل کرنا پورے گھر کی طرف سے کافی ہے۔ یقیناً ایسا نہیں، تو اس فرضیت کے اندر بھی ایسا کچھ نہیں ہے۔ ایک چھوٹا جانور ایک آدمی کی طرف سے، اور بڑا جانور ہے، گائے ہے، بیل ہے، بھینس بھینسا ہے، اونٹ اونٹنی ہے، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ 7 افراد شرکت کر کے اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں، اور کم جتنے بھی ہوں 2 کر لیں، 3 4 5 6، حد وہ 7 کی ہے، اگر 8واں شامل ہوگا تو کسی ایک کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح جو بیل گائے ہے یہ 2 سال کے ہوں کم از کم، اونٹ اونٹنی ہے تو 5 سال کے ہوں، تو خوش دلی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربانی کی نیت سے خریداری کریں، جانوروں کو لائیں اور ان کی خدمت کریں کہ یہ اللہ کے راستے میں قربان ہونے والے ہیں۔ اور ذو الحجہ کے ان 10 دنوں کو جو بڑی فضیلت والے ایام ہیں، ان 10 دنوں کو اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہمیں ایک گولڈن چانس دیا گیا اپنی مغفرت، اپنی رضا کے لیے استعمال کرنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق اور کوشش کریں۔ اللہ رب ذوالجلال ہمیں اس قربانی کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس نیت کے ساتھ کہ جو اللہ نے قرآن میں فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری نمازیں پڑھنا، میری قربانی کرنا، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے، اور پھر اللہ تعالیٰ کو
نہ گوشت چاہیے نہ خون چاہیے، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، وہ پرہیزگاری چاہتا ہے۔ تو گوشت تو ملے گا، سارا آپ کو ملے گا، آپ کی مرضی آگے تقسیم کرے یا گھر میں سٹور کرے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ نیت گوشت کی نہ کرنا، نیت یہ کرنا کہ اللہ کا حکم پورا کر رہا ہوں، سنت ابراہیمی پر عمل کر رہا ہوں، وہ قربانی بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ذو الحجہ کے مہینے کے 10 دنوں کو ہمیں خوب عبادات کرنے کی، روزہ رکھنے کی، راتوں کو اٹھ کے اللہ سے راز و نیاز کرنے کی، اور پھر قربانی والے دن قربانی کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔